السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی کہانی جس کا عنوان ہے سفلی جادو۔ اعلیٰ صبح دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی۔ فاطمہ نے سلام پھیر کے عبداللہ کو آواز دی، عبداللہ دیکھیں دروازے پہ کوئی ہے۔ دستک مستقل ہو رہی تھی۔ عبداللہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور چپل پیر میں ڈالتے ہوئے بولا، آ رہا ہوں بھائی، ایک گھڑی دم تو لو۔ عبداللہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے محلے کا لڑکا کھڑا تھا۔ اس سے پہلے عبداللہ کچھ پوچھتا لڑکا بولا، عبداللہ بھائی، امام صاحب کی بیگم نے اپنے بچوں کو مار دیا جان سے۔ عبداللہ کیا؟ ایک دم اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، پورا محلہ ان کے گھر جمع ہے۔ عبداللہ اندر بھاگا اور فاطمہ سے بولا، فاطمہ تمہیں معلوم ہے امام صاحب کی بیوی نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا ہے؟ فاطمہ اپنا دل پکڑ کے بولی، نہیں عبداللہ۔ اچھا جلدی کرو، پورا محلہ وہاں جمع ہے۔ فاطمہ چادر سر سے لیتی ہوئی عبداللہ کے ساتھ امام صاحب کے گھر پہنچی۔ پورا محلہ وہاں تھا۔ حاجرہ کو ہاتھ پیر باندھ کے ایک طرف بٹھایا ہوا تھا۔ حاجرہ کے تینوں شہزادے پلنگ پہ لائن سے مردہ حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور حاجرہ ایک ٹک انہیں بیٹوں کو گھور رہی تھی۔ سارے گھر میں خون بکھرا ہوا تھا۔ امام صاحب اور ان کی بڑی بیٹی زخمی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہاں ہوا کیا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو بھلا کیسے مار سکتی ہے؟ اتنے میں پولیس آ گئی اور سارے محلے والوں کو باہر نکال دیا۔ سب حیران و پریشان تھے کہ ہوا کیا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ امام صاحب کے گھر پولیس نے ابتدائی کارروائی کی اور حاجرہ کو ہتھکڑیاں لگا کے لے گئی۔ وہ حاجرہ جسے محلے کہ کسی مرد نے بے پردہ نہیں دیکھا تھا، آج کھلے سر جا رہی تھی۔ بچے اور امام صاحب کو ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ امام صاحب کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان کے گھر والوں کو کشمیر اطلاع دے دی گئی۔ پورا محلہ بہت سوگوار تھا۔ اس سانحے پہ دوسرے دن پولیس نے بچوں کی باڈی دے دی۔ جب ایک ساتھ 3 معصوم بچوں کے جنازے اٹھے تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ امام صاحب صبر اور غم کی تصویر بنے ہوئے تھے، مگر بیٹیوں کی دل خراش چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کو لے جانے نہیں دے رہی تھیں۔ بہت مشکل سے محلے کی عورتوں نے بیٹیوں کو سنبھالا، پھر تینوں بچے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے۔ آہوں اور سسکیوں میں امام صاحب نے پولیس اور محلے والوں کو یہ بتایا تھا کہ میں سو رہا تھا، مجھے اپنی بیٹی کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں بھاگ کر بیٹی کے کمرے میں گیا۔ وہاں میری بیوی چاقو سے بیٹی پہ حملہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ تو وہ وار کر چکی تھی، دوسری بار میں نے اپنا ہاتھ چاقو کے آگے کر دیا۔ اس نے پھر مجھ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ وہ بہت ہی جنون میں تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چاقو چھینا اور اسے قابو کرنے لگا، مگر مجھ اکیلے سے اس سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی جو دیوار سے لگی کھڑی کانپ رہی تھی کہا، جاؤ بیٹی، برابر والے انکل کو لے کر آؤ۔ میری بات سن کے تیزی سے باہر بھاگی اور ان کو بلا لائی۔ ہم دونوں نے مل کے حاجرہ کو قابو کیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ پھر سب کو خبر ہوئی۔ محلے میں کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ میرے دماغ میں ایک دم خیال آیا کہ جب میں کمرے سے بھاگا تھا تو مجھے میرے بیٹے وہاں نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے دوبارہ جا کے دیکھا، بلکہ پورا گھر میں ڈھونڈا، وہ نہ ملے تو میں حاجرہ کے پاس جا کر بولا، بیٹے کہاں ہیں؟ وہ ابھی بھی پہلی والی حالت میں تھی۔ وہ ہنس کر بولی، ان کو بھی میں نے مار دیا ہے اور اب تم لوگ بھی نہیں بچو گے۔ میں نے چیختے ہوئے پوچھا، کہاں پھینکا ہے بچوں کو؟ اس نے پانی کی ٹینک کی طرف اشارہ کیا۔ اندر جھانک کے دیکھا تو بچے ٹینک کے اندر تیر رہے تھے۔ میرا کلیجہ منہ میں آ گیا۔ ہم نے اپنی مدد کے تحت جب بچوں کو پانی سے نکالا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ سانس گھٹنے سے بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ حاجرہ کا 5 دن کا ریمانڈ لے کر پوچھا گیا، مگر اب وہ گونگی بہری ہو چکی تھی۔ کسی بات کا بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ ریمانڈ کے بعد حاجرہ کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ بس وہ خاموشی سے چھت کو گھورتی رہتی ہے۔ اس کا مینٹل علاج چل رہا ہے۔ جب وہ کچھ ہی
بہتر ہوئی تھی اسے چھیڑ دیا، کیونکہ امام صاحب نے اس پہ کوئی کیس نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بچوں کا خون بھی معاف کر دیا تھا۔ امام صاحب نے حاجرہ کے بھائی جو کشمیر میں رہتا تھا کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ۔ اس نے صاف انکار کر دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس کو نہیں لے جا سکتا۔ بہن نے بھی منع کر دیا۔ مجبوراً امام صاحب کو حاجرہ کو اپنے گھر لانا پڑا، مگر اب وہ ہر وقت اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن امام صاحب فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بزرگ ان کے پاس آئے اور پوچھا، امام صاحب خیریت تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ امام صاحب نے حیرت سے ان سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم کہ میں پریشان ہوں؟ وہ مسکرا کے بولے، یہ چھوڑیں صاحب، آپ اپنی پریشانی بتائیں، شاید میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں۔ امام صاحب نے پوری کہانی ان کو سنا دی۔ وہ کچھ حساب کر کے بولے، آپ کی بیگم پہ کسی نے سفلی علم کروایا ہے۔ امام صاحب، مگر کیوں؟ وہ صاحب بولے، تاکہ آپ کی بیوی سے بدلہ لے سکے۔ بدلہ؟ مگر وہ کون ہے اور میری بیوی سے کیوں بدلہ لینا چاہتا ہے؟ وہ بولے، یہ تو میں آپ کی بیگم سے مل کے بتا سکتا ہوں۔ امام صاحب، تو چلیں ابھی؟ وہ بولے، نہیں آج نہیں، میں کل مغرب کے بعد آپ کے گھر چلوں گا۔ ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے سر ہلایا۔ دوسرے دن امام صاحب ان بزرگ کو اپنے گھر لائے، ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور بیٹی سے بولے، امی کو بلا کے لاؤ۔ چھوٹی بیٹی بولی، امی صبح سے لیٹی ہوئی ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا۔ امام صاحب بولے، اچھا بیٹی تم ٹھہرو، میں لے کر آتا ہوں۔ امام صاحب حاجرہ کو لے کر بیٹھک میں آئے۔ حاجرہ ایک بڑی سی چادر اوڑھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بزرگ بولے، بیٹی بیٹھو۔ حاجرہ، نہیں بابا، میں بہت بری ہوں، میں نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا ہے، کہیں میں آپ کو بھی نقصان نہ پہنچا دوں۔ بابا شفقت سے بولے، وہ تم نے نہیں، تمہارے اوپر بھیجے گئے موکل نے مارا تھا۔ حاجرہ حیران ہو کر بولی، کس نے بھیجا تھا وہ موکل اور کیوں؟ بابا بولے، تم سے اس کی کوئی دشمنی ہوگی۔ حاجرہ، میری دشمنی بھلا کس سے ہو سکتی ہے؟ سوچتے ہوئے، چلو ایسا کرتے ہیں، ہم یہ موکل واپس کر دیتے ہیں، تمہیں اس پر کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کس سے تمہاری دشمنی ہے اور کون بدلہ لینا چاہتا ہے تم سے۔ پھر وہ بزرگ کچھ آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کشمیر سے فون آیا۔ معلوم ہوا کہ گاؤں میں حاجرہ کی پھپھو کو فالج ہو گیا ہے اور وہ حاجرہ کو یاد کر رہی ہیں رو رو کر۔ بابا بولے، کس کا فون تھا بیٹی حاجرہ؟ حاجرہ حیرت سے بولی، بابا گاؤں سے فون آیا تھا، پھپھو کو فالج ہو گیا اور مجھے یاد کر رہی ہیں۔ بابا مسکرائے، دیکھو معلوم ہو گیا نا، اب بتاؤ تمہاری پھپھو کو تم سے کیا دشمنی ہے؟ حاجرہ کو کچھ یاد آیا، بولی، ہاں، پھپھو نے میرے رشتہ اپنے آوارہ اور نکمے بیٹے کے لیے مانگا تھا، میرے ابو نے انکار کر دیا تو پھپھو بہت دن ہم سے ناراض رہیں۔ پھر جب میرا تیسرا بیٹا ہونے والا تھا تو پھپھو نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا بچہ ان کی بے اولاد بیٹی کو دے دوں، میں نے صاف انکار کر دیا تو پھر وہ بہت ناراض ہوئیں اور بولیں، بہت اتراتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے ہی نہ رہیں۔ اور ہاں، میری پھپھو تعویذ گنڈوں کے چکر میں بھی رہتی ہیں۔ بابا بولے، اس بار انہیں کوئی سفلی والا صحیح مل گیا تو انہوں نے تم پر سفلی کروا دیا اور تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ امام صاحب بولے، بابا جی آپ بس حاجرہ پر سے سفلی کی کاٹ کروا دیں، ہمیں کسی سے انتقام نہیں لینا۔ پھر بابا نے حاجرہ کو بٹھا کر کچھ اتارا وغیرہ کیا اور پھر بولے، کچھ دن لگیں گے، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بس تم یہ پانی پیتے رہنا۔ بابا کچھ دیر بعد چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حاجرہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر کچھ سالوں بعد حاجرہ کے گھر اللہ نے چاند سا بیٹا دے دیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔